بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد فراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز ود فراز۔ میں آپ کو انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ جناب، سب سے پہلے آج کی عام خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حکومت کے پاس اور کوئی کام ہو نہ ہو، اس حکومت نے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی منظم پلاننگ کی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیشنل فائر وال کیا ہے، چائنا کا اس سے کیا تعلق ہے، پاکستان کیوں اس کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پھر آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے کہ جو مائکروسافٹ ایج ہے اس نے ایک بڑا زبردست ایک فیچر متعارف کروایا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جناب، حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہو تو اس کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ فیس بک پیج پہ اگر ملاحظہ کریں تو پیج کو فالو کیجیے گا، اور اگر آپ مجھے ٹک ٹاک پر ملاحظہ کریں تو ٹک ٹاک کو بھی فالو کر لیجیے گا، اور جناب کمنٹ سیکشن میں اپنی انتہائی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو جب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب کہ اس حکومت کے پاس اور کوئی کام ہو نہ ہو، اس حکومت نے ایک بات کا تہیہ کر لی ہے کہ سوشل میڈیا کو ہر صورت ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے، دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اندر آپ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس یہ قوت ہے کہ آپ اس کے اوپر سنسرشپ عائد کر کے اصل حقائق عوام تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کو روک سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کے اندر اس وقت جو گدر مچی ہوئی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ایک فسطائیت ہے، جو ایک فیشزم کا ایک دور ہے، اور پچھلے 2 سالوں سے جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ان کو مین اسٹریم میڈیا کے اوپر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی چیز پلانر جو ہیں یہی چیز لے کر آگے بڑھے تھے کہ ہم سارے معاملے کو جو ہے بالکل دبا دیں گے اور کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن جناب، یہاں پہ ایک چیز ان کی آڑے جو آئی ہے جس نے سارا پلان دبردوز کر دیا، وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ودن فیو سیکنڈز پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے، اور اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اس حکومت نے اب بھرپور ایک منظم پلاننگ کی ہے۔ سب سے پہلے جناب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے ایک قانون بنایا ہے، اور اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص جو کسی حکومت کے خلاف یا کوئی مطلب کسی وزیر کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی خبر لگائے گا جس کی اس کے پاس اتھینٹسٹی نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے پاس اپنے سورسز نہیں ہوتے، وہ کسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی خبر جو ہے پھیل رہی ہوتی ہے، کوئی آپ کا میڈیا اینکر جو ہے وہ خبر کو دے گا، اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر برمارش ہو جاتی ہے، اس کو اپنی 2-4 اپنی طرف سے لگا کے اس کو پھیلایا جاتا ہے، جو کہ یس غلط ہے، لیکن اس میں کچھ سچی خبریں بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ بھی اس کی زد میں آئیں گی، اور وہ ساری چیزیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس حکومت نے ایک تو وہ قانون سازی کی ہے، اور اس قانون سازی سے اگر کسی شخص کے پاس اس کی جو خبر ہے اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، اس کے پاس اس کا پروف نہیں ہے، تو اس کے اوپر 30 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ۔ اور ایک سوشل میڈیا ورکر کے لیے، ایک سوشل میڈیا یوز کرنے والا ایک نارمل بندہ جو ہے اس کے لیے ظاہر 30 لاکھ کی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں آئیں گے، زد میں آئیں گے۔ لیکن جناب، یہیں تک بات نہیں رکی۔ اب حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ جنوری میں ایک جو ہمارے نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس بات کا ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک نیشنل فائر وال انسٹال کرنے جا رہی ہے۔ اب یہ فائر وال ہے کیا؟ بیسیکلی جناب، آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو فائر وال ایک ڈیوائس ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی ساری انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ٹریفک کو مانیٹر کرے گا۔ اب ٹریفک بیسیکلی ہے، ٹریفک گاڑیوں والی ٹریفک نہیں ہے، یہ بیسیکلی آپ کی وہ ٹریفک ہے جب آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں، یہ آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، جب آپ کوئی چیز پوسٹ کرتے ہیں یا کسی خبر کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ بیسیکلی آپ کو پوسٹ کرتے ہیں، تو وہ آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے، اور وہ ظاہر ہے آپ آؤٹ گوئنگ بھیج رہے ہوتے ہیں اس ٹریفک کو، آپ گوگل کے سرورز کے اوپر یا فیس بک کے سرورز کے اوپر اس کو اپنی خبر کو، اپنی جو آپ کی ویڈیو ہے یا کچھ بھی چیز ہے، تو وہ پیکٹس آپ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کا ایک جو ٹریفک ہے وہ آؤٹ گوئنگ ٹریفک کہلائے گی۔ جو انکمنگ ٹریفک ہے، جو کوئی چیز آپ سرچ کر رہے ہیں اور اب یا آپ کو کوئی ایکسیس کر رہا ہے باہر سے، تو بیسیکلی آپ کے ملک میں کوئی ٹریفک اگر آ رہی ہے تو وہ بیسیکلی آپ کی انکمنگ ٹریفک ہے۔ اب اس کو فلٹر کرنے کے لیے فائر وال لگانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان نے، اور یہ ایک نیشنل فائر وال، ایک بڑی ہیوج قسم کی ایک فائر وال ہوگی، جو کہ چائنا نے غالباً 2000 کی دہائی میں اس کو ایجاد کیا تھا، اور یہ بڑی اسپیسیفک چیزوں کو، ایون چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یہ فائر وال مانیٹر کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے ایک چیز جو ہے وہ لیٹ سپوز ایک ویڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی، ایک اپلوڈ کی، یا آپ نے کوئی خبر اپلوڈ کی۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہو سکتی ہے کہ اسپیسیفک ورڈ ڈال دیے جائیں، کنفیگریشن کے دوران کچھ اسپیسیفک ورڈز آپ ڈال دیں،
کہ یہ ورڈ جب بھی کسی ویڈیو میں، کسی تحریر میں، کسی پیکٹ میں آئیں گے تو آپ نے اس کو بلاک کرنا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ پیکٹ بھیج رہے ہوتے ہیں وہ موسٹلی انکرپٹڈ ہوتے ہیں۔ انکرپٹڈ سے مراد کہ وہ سیکیور ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی ڈیٹا کسی کو بھیج رہے ہیں، کوئی پیکٹ آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے، سیکیور ہوتا ہے، اور اس کو وہی شخص جس کو آپ بھیج رہے ہیں، یعنی کہ ظاہر ایک شخص کے نام پہ آپ نہیں بھیج سکتے، وہ وہاں پہ بھی آپ ایک آئی پی کے تھرو بھیجیں گے، کیونکہ آئی ٹی کی زبان میں یا انٹرنیٹ کی زبان میں آئی پی بیسیکلی وہ نام ہے یا وہ شخص ہے جس کو آپ کوئی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اب انٹرنیٹ سے ایک پیکٹ اگر آپ نے کسی نے بھیجنا ہے تو بھیجنے والا بھی آئی پی ایڈریس ہوگا، اور جو ریسیو کرنے والا ہے وہ بھی ایک آئی پی ایڈریس ہوگا۔ کمپیوٹر کی دنیا میں آئی پی کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ بیسیکلی ایک نام ہی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو انکرپٹڈ پیکٹ آپ نے بھیجا ہے، اس پیکٹ کو ویسے تو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو رستے میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، لیکن کچھ مواقعوں کے اوپر، کچھ جگہوں کے اوپر کچھ ایسی سافٹ ویئرس، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ بھی کام کر سکتی ہیں، اس پیکٹ کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں کہ اس پیکٹ کے اندر ہے کیا بیسیکلی۔ تو اب ہم دیکھنا یہ چاہیں گے یا دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو فائر وال جو حکومت پاکستان لگانے جا رہی ہے، کیا یہ کام بھی کرے گی؟ کیا جو یہ فائر وال ہے، یہ جو پیکٹ ہم بھیجیں گے یا جو پوسٹ ہم بھیج رہے ہیں یا کوئی چیز بھیج رہے ہیں، تو کیا اس کے دو پرپسز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو سرے سے بلاک کر دیں، مطلب ایک آئی پی ایڈریس ہے، جس آئی پی کے اوپر آپ نے وہ چیز بھیجی ہے، یا جس آپ نے ایک ڈیسٹینیشن کے اوپر آپ نے وہ پیکٹ بھیجا ہے، یا تو اس پیکٹ کو ہی رستے میں بلاک کر دیں، یا پھر آپ اس کے اندر جو اسپیسیفک ورڈز آپ نے کنفیگر کیے ہیں فائر وال کے اندر اس کو بھی آپ بلاک کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا جو آپ کا ڈیسٹینیشن آئی پی ہے اس کو بھی آپ بلاک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ چیز جا ہی نہ سکے۔ یا انکمنگ ٹریفک میں بھی ایسے یہی سینیریو انکمنگ ٹریفک میں بھی ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو تفصیل جناب آج ایک نیوز چینل کے سورس سے میرے تک پہنچی ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے کس طرح اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ جناب وزارت پی ٹی اے کا متنازع انٹرنیٹ فائر وال کی تفصیلات بتانے سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ تمام آنے اور جانے والے آن لائن ٹریفک کے مانیٹر کے لیے متنازع فائر وال کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتا رہا تھا، اب اس لیے یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج ہوگی، تو آپ کو میں وہ ٹیکنیکل لینگویج میں جو لکھا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حکومتی اہلکار متنازع فائر وال کے بارے میں معلومات روک رہے ہیں۔ معلومات کی کمی سینسرشپ کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ چین نے 2000 کے اوائل میں گولڈن شیلڈ کا آغاز کیا تھا۔ یہ چین نے ایک فائر وال بنائی تھی جس کو گولڈن شیلڈ کا انہوں نے نام دیا تھا۔ ایک رکن پارلیمنٹ اور سابق نگران وزیر اعظم کی طرف سے اس کے نفاذ کی تصدیق کے باوجود حکومتی اہلکار ایک متنازع فائر وال کے بارے میں معلومات کو روک رہے ہیں، جس کا وہ ملک میں تعیناتی کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ آنے اور جانے والے تمام آن لائن ٹریفک کی مانیٹرنگ کر سکیں۔ جنوری کو نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو 26 جنوری کو نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اس وقت کے عبوری وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے انکشاف کیا تھا کہ ریاستی حکام نے پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اب ظاہر ہے بیسک وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے، کیوں اس کو لگانا چاہ رہے ہیں۔ بہت جلد قومی فائر وال ملک میں تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اس طرح کا بیان حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر عفنان اللہ خان نے 3 مئی کو مقامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کیا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ سے مائکرو بلاگنگ، جیسے پہلے ٹویٹر کے نام سے جسے جانا جاتا تھا، اب وہ ایکس پلیٹ فارم ہو گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر سرکاری پابندی کے بارے میں پوچھا گیا تو سینیٹر نے اس بندش سے اتفاق نہیں کیا، اور پھر مزید کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق حکومت ایک فائر وال نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی نگرانی کے لیے۔ جیو فیکٹ چیک نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو تبصرے کے لیے بار بار درخواستیں بھیجی ہیں، جو ملک میں ٹیلی کمیونیکیشن ریگولیٹر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وزارت مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کو 2 ہفتوں کے عرصے میں، جبکہ وزیر مملکت شاہزہ فاطمہ خواجہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وزارت کے ترجمان جمیل احمد نے دعویٰ کیا کہ فائر وال کا نفاذ پی ٹی اے کے دائرہ کار میں آتا ہے، تاہم پی ٹی اے کے ترجمان نے جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ یہ وزارت کا پروجیکٹ ہے اور صرف وہی فائر وال سے متعلق سوالات کا جواب دے سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ وہ چیز سامنے نہیں لانا چاہ رہے، وہ پرپسز سامنے نہیں لانا چاہ رہے جن کے لیے فائر وال کو انسٹال کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ ڈیجیٹل حقوق کے کارکن اسامہ خلجی نے وضاحت کی کہ ان کی معلومات کے مطابق حکومت جس قومی فائر وال کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے وہ شاید چین سے خریدا گیا ہے۔ چین نے 2000 کے اوائل میں گولڈن شیلڈ، جسے بول چال میں گریٹ فائر وال کے نام سے جانا جاتا ہے، متعارف کروایا، ایک ایسا سافٹ ویئر جو مبینہ طور پر ملک کو موصول ہونے یا بھیجے جانے والے کسی بھی ڈیٹا کا معائنہ کرنے، پتوں کو آئی پی اور ڈومین کے ناموں اور منزل کے بلاک کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور پاکستان کی حکومت کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی ہوگی جس کے ذریعے وہ ویب سائٹس کو سینسر اور بلاک کر سکتی ہے۔
खिलजी ने कहा कि इस फायर वॉल के ज़रिए हुकूमत फैसला करेगी कि पाकिस्तानी सार्फिन की चीज़ों तक रसाई हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यानी कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैकेट आप भेज रहे हैं, क्या उसको भी आपने खोल कर पढ़ना भी इसके अंदर है क्या, या जस्ट आपने उसको ब्लॉक करना है कि ये कहीं पे पहुँचे ना, डेस्टिनेशन पे पहुँचे ना। एक डिजिटल तहकीकाती साफ़ी रिमशा जंगीर ने वजाहत की कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इंटरनेट ट्रैफिक मवाद को फ़िल्टर और ब्लॉक करने के लिए वसी पैमाने पर तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल, रेंज ब्लॉकिंग, डोमेन फ़िल्टरिंग और डीप पैकेट DNS नेम सिस्टम और DPI इंस्पेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। मतलब वही है कि आप डीप पैकेट इंस्पेक्शन की मुराद, एक वैसे तो ये पैकेट इंक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन आप इस पैकेट के अंदर इसको खोल कर क्या इसकी इंस्पेक्ट इसको करेंगे, इसके अंदर है क्या, ये क्या भेजा जा रहा है, सारिफ क्या भेजना चाह रहा है, ये क्या इसके अंदर पोस्ट है, वट एवर। क्योंकि ये ज़ाहिर है, ये आप अगर कोई पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट ये नहीं है कि जो पैकेट जा रहा है उस पैकेट के अंदर भी वो पोस्ट ही होगी। उसके अंदर एक ज़ाहिर उसका एक अपना मैकेनिज़्म है, IT के अंदर, कंप्यूटर की दुनिया में एक अपना उसका मैकेनिज़्म है। उस वो जो आप एक पोस्ट लिख रहे हैं उसको किसी और प्रोटोकॉल के साथ उसको भेजा जाता है, उसको इंक्रिप्ट किया जाता है, उसका एक पैकेट TCP/IP उसको बोलते हैं। वो TCP/IP के थ्रू अगर इस तरह की जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP/IP और UDP। अब UDP जो आपकी जो वीडियो के लिए यूज़ होता है, जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो UDP कहलाता है। और जो आपकी जो TCP/IP है या आपकी जो बाकी ट्रैफिक्स होती हैं या जो पैकेट्स होते हैं उनके लिए TCP/IP यूज़ होता है। तो जनाब उन्होंने कहा जी कि क्या DPI जो है, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, क्या ये भी कर रहा है, ये तरीका इंटरनेट के काम में मदाखलत करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मिसाल के तौर पर कि इसकी नौइयत का तयन करने के लिए DPI इंक्रिप्टेड मवाद समेत तमाम डाटा ट्रैफिक की जांच पड़ताल की ज़रूरत होती है। DNS ब्लॉकिंग ट्रैफिक को तरमीम शुदा DNS सर्वर पर मुंतकिल करके किया जाता है, जो कुछ मखसूस नामों को रोकता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें मुख्तस कर दी जाती हैं कि अगर ये नाम आता है तो इसको आपने बड़ी केयरफुली देखना, इसको ब्लॉक कर देना, इस तरह की चीज़ें भी उन्होंने करनी है। जहांगीर ने मज़ीद कहा कि अगरचे कौमी फायरवाल के बारे में तफसीलात अभी तक पतली हैं, यानी कि कम है, लेकिन फ़िल्टरिंग के मदरजा बाला अरबों को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत तकरीबन मुसलसल पाकिस्तानी शहरियों की डिजिटल सरगर्मियों की निगरानी कर सकेगी। एक डिजिटल हकूक़ और शहरी आज़ादियों के ग्रुप बोलो बी की शरीक बानी फरिया अजीज़ को भी पाकिस्तान में ऑनलाइन मालूमात की चीन की तरह फ़िल्टरिंग का खदशा है। अजीज़ ने कहा कि इससे पाकिस्तान में ऑनलाइन प्राइवेसी और ऑनलाइन सार्फिन की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी खदशात बढ़ेंगे और शहरियों को बुनियादी हकूक़ जैसे कि आज़ादी इज़हार और मालूमात तक रसाई पर गहरा असर पड़ेगा। अगर मवाद को ब्लॉक किया जा रहा है तो इसे कैसे ब्लॉक किया जा रहा है? क्या खुफिया करदा डेटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा, यानी कि पैकेट को खोला जाएगा, डिक्रिप्ट करके इसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा इसके अंदर क्या है? हुकूमत इस बारे में सवालात का जवाब देने से फ़िलहाल इनकार करती है और ये आने वाले वैसे चंद हफ्तों में, दिनों में ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर तो ये चाइना को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर अब इसलिए एक बारीक बरकम ये फायरवॉल होगी। अच्छा, फायरवॉल दो तरह की हो सकती है। आपका ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि ज़ाहिर कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक उसके लिए कंप्यूटर मुख्तस होता है और ये सारी चीज़ें, और एक हार्डवेयर आप एक कोई चीज़ लगा देते हैं, कोई आप एक आसान अल्फाज में आपको बताऊंगी, कोई डिवाइस आप लगा देते हैं तो वो खुद ये सारे काम करती रहती है, इसको बेसिक जो उसकी कन्फिगरेशन है वो कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो ये जनाब एक मैंने कोशिश की हल्की सी कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूं कि हुकूमत करना क्या चाह रही है, कैसे ये इसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। होपफुली आपको ये मेरा समझाना और ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी है ये आपको समझ आ गई होगी। दूसरी खबर जनाब IT से ही रिलेटेड है कि माइक्रोसॉफ्ट एज ने YouTube वीडियोज़ के रियल टाइम ट्रांसलेशन और डबिंग मुमकिन कर दी है। अब आप एक वीडियो जब देख रहे होते हैं तो हो सकता है वो हिंदी ज़ुबान में हो। अब आपको वैसे हिंदी तो हम समझ लेते हैं, इंग्लिश में अगर हो तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, मुझ समेत शायद मैं भी बहुत ज़्यादा बेहतर इंग्लिश अगर हो तो मैं उसको ना समझ सकूं। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट एज ने हमारी आसानी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर एक उन्होंने मुतारफ़ करवाया कि ये फ़ीचर यूट्यूब, लिंक्डइन और दीगर मुतअद्दिद वेबसाइट्स पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी पर मबनी ये फ़ीचर वीडियो की ज़ुबान को डबिंग और सब टाइटल के लिए भी ट्रांसलेट कर सकेगा। अभी ये फ़ीचर स्पेनवी ज़ुबान को इंग्लिश में बदलने का काम कर सकता है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब इंशाअल्लाह रज़ी बाकी ज़ुबानों के लिए भी हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश वीडियोज़ को जर्मन, हिंदी, इतालवी और रूसी ज़ुबान में भी तर्जुमा करना मुमकिन होगा। अगर कोई सारिफ इंग्लिश ज़ुबान को समझ नहीं सकेगा तो वो इसे अपनी मादरी ज़ुबान में तर्जुमा करके सुन सकेगा। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक ये नया AI फ़ीचर वीडियोज़ को बहरे अफराद के लिए भी काबिल रसाई बनाएगा। मुस्तक़बिल करीब में
ایج میں نیوز سائٹس کی ویڈیوز کے لیے بھی ریئل ٹائم ٹرانسلیشن سپورٹ دستیاب ہوگی. کمپنی نے بتایا کہ مستقبل قریب میں مزید زبانوں کو بھی فیچر کا حصہ بنایا جائے گا. اچھا ایج میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں, بہت سارے لوگوں کو شاید نہ پتا ہو. ایج بیسیکلی ایک آپ کا ایک براؤزر ہے, جیسے آپ گوگل کروم کرتے ہیں یا موزیلا تھا یا پھر آپ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر تھا, تو یہ ایج بھی ایک براؤزر ہے. ونڈوز 10 اور ونڈوز 11 کے ساتھ یہ بائی ڈیفالٹ آتا ہے. ونڈوز 7 میں بھی یہ ہو جاتا تھا, وہاں بھی انسٹال کرنا پڑتا تھا. تو ابھی جیسے گوگل کروم ہے, اگر تو گوگل کروم ایک ظاہر ہے گوگل کی پروڈکٹ ہے, اور جو مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے, جو براؤزر وہ اپنا دیتے ہیں مائکروسافٹ ایج ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی تفصیلات بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. ہوپفلی آپ کو ویڈیو آج پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس کو لازمی لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی انتہائی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.